بات یہ ہے کہ دین کی اصل روح جو ہے وہ حب الہی ہے، اس لیے کہ لوٹنا اسی کی طرف ہے، مقصد وہی ہے، منزل وہی ہے، ہدف محبوب حقیقی وہی ہے۔ یہ جو سارا تربیتی کورس ہے، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج کا، یہ سارا اسی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو ایمان لے آتے ہیں ان کی شدید ترین محبت اللہ سے ہوتی ہے۔ سورہ کہف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد ہوا کہ یہ جو غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ان کو معمولی نہ سمجھا کریں، انہی میں بیٹھے رہا کریں اور جان و دل سے ان کے ساتھ پیار کریں۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان لوگوں میں جی جان سے بیٹھے رہیے جو صبح شام اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، یریدون وجہہ، اس کے مکھڑے کے طلبگار ہیں، اس کا دیدار چاہتے ہیں، اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ ولا تعد عیناک عنہم، ان سے نظر التفات نہ ہٹائیے، ان کو اپنا پیار عطا فرمائیے، ان پہ توجہ کیجیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو اپنے پروردگار سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اس کو چاہیے کہ پھر نیک اعمال کرے۔ ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اپنے پروردگار کی عبادت میں پھر کسی اور کو شریک نہ کرے، کسی اور کی ملاوٹ نہ کرے۔ اور دیکھیے کیا کیفیت طاری ہوتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، تو تکلیفیں اٹھا اٹھا کے، مشقتیں جھیل جھیل کے تو اپنے پروردگار کی طرف بڑھ رہا ہے، فملاقی، جان لے کہ تیری اس سے ملاقات ہو کے رہے گی۔ یہ ہے منزل، حب الہی کی منزل، اللہ کے دیدار کی منزل، اللہ کے قرب کی منزل۔ اور میں آپ سے ایک بات عرض کروں، وہ جو ایک صحابی نے بہت پتے کی بات کہی، یہ تھے تو بیچارے دیہاتی لوگ لیکن ہمارا راستہ صاف کر گئے، حضور کی خدمت میں آ گئے، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شرائع الاسلام قد کثرت علی، یہ جو اسلام کے احکام میں یہ بہت زیادہ ہے، کثرت علیہ، مجھے بہت زیادہ لگتے ہیں، اخبرنی بشیء اتشبث بہ، ایک چیز مجھے بتا دیں جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں، وہی کرتا رہوں۔ لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، پھر ایسا کرو کہ اللہ کی یاد دل میں بٹھا لو اور ہر وقت زبان کو اللہ کی یاد سے تر رکھو، سب کچھ اسی میں آ جائے گا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی محبت کی ایک کیفیت اگر دل میں طاری ہو جائے تو وہ مقصود ہے، اور وہ پھر شارٹ کٹ بن جاتی ہے، پھر تھوڑے سے عمل سے فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ منزل عشق بسے دور دراز است، ولے طے شود جادہ صد سالہ بآہ گاہے، کہتے ہیں یہ عشق کی منزل بہت دور کی منزل ہے، لیکن کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ 100 سال کا رستہ ایک آہ میں طے ہو جاتا ہے۔ ہمارے حضرت ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میں کدے کی راہ سے ہو کر نکل گیا، ورنہ سفر حیات کا بے حد طویل تھا۔
یہ جو میں کدے کی راہ ہے، یہ محبت کی راہ ہے، یہ عشق کی راہ، اس میں تھوڑے سے عمل سے فائدہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ پہلے ایمان صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے میں ایمان اختیار کر لوں یا جنگ لڑ لوں؟ جنگ ہو رہی تھی، اور نہیں پہلے ایمان، اس کے بعد میدان جنگ میں جانا۔ تو اس نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ شہادت پڑھا، میدان جنگ میں چلا گیا، اور کیونکہ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کا ایک نشہ تھا، ایسے جذبے سے لڑا کہ بیچارہ شہید ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اب ایک نماز بھی بیچارے نے نہیں پڑھی، فَمَا عَمِلَ قَلِيلًا وَأُجِرَ كَثِيرًا، عمل تو بہت تھوڑا کیا لیکن اجر بہت زیادہ لے گیا۔ یہ اس جذبے کی بات ہوتی کہ چند ہی گھڑیوں میں وہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، عمر کا بہترین حصہ ہے۔ یہ جو ہماری عبادات ہیں ہمیں اسی طرف لاتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل عبادت یہ تھی کہ آپ آدھی رات کے وقت کھڑے ہو جاتے تھے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے، اور تلاوت میں بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھتے، بہت حسین آواز میں پڑھتے، اور جو رحمت کی آیات آتی تو رحمت کی دعا مانگتے، اللہ کے غضب اور عذاب سے متعلق آیات آتی تو اللہ کے عذاب اور غضب کی سے پناہ مانگتے، اور یہ نماز کے دوران ہی تلاوت اور دعا اکٹھے ہی چلتے رہتی۔ اور مانے اس دوران اس قدر گریہ و زاری اور اس قدر رقت کہ دور دور تک آپ کو رونے کی آواز آتی، جیسا کہ چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے یا دیگ کے ابلنے کی آواز آتی۔ میرے رونے کا جس میں قصہ ہے، عمر کا بہترین حصہ ہے۔ اور عرفی اگر بگر یا میسر شدے وصال، شاعر عرفی کہتا ہے کہ اگر رونے سے اس کا وصال ہو سکے، اس سے ملاقات ممکن ہو جائے، 100 سال می تمام بتمنا گریستن، میں تو اس تمنا میں 100 سال تک مسلسل رونے کو تیار ہوں۔ جو منزل ہمیں قرآن مجید عطا کرتا ہے وہ یہ ہے، وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، اپنے پروردگار کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہوں گے۔ منزل یہ ہے کہ ہم وہاں پہنچیں اور ایک دنیا کا حساب ہو رہا ہو اور ہمیں کہا جائے سلام قولا من رب رحیم، پروردگار اور رب رحیم کی طرف سے یہ آواز آئے کہ تم کی سلامتی ہو، میری طرف سے تمہیں سلام ہے۔ یہ منزل ہے دوستو، اور اس کے لیے ساری کوشش کرنی ہے۔ یا وہی ہے کہ جب یہاں حلق میں جان اٹک رہی ہو تو اس وقت یہ آواز آئے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے اطمینان حاصل کر لینے والی روح شخصیت، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ آ، راضیۃ مرضیہ، یوں کہ تو اللہ سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، میری جنت میں داخل ہو جا۔ عزیزان گرامی، یہ دین کا سارا نقشہ جو ہے یہ خشک نہیں ہے، یہ سارا ہی پیار و محبت کا ہے۔ علامہ اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مجھے بہت پیارا لگتا ہے وہ لفظ، لذت آشنائی۔ وہ پورے کے پورے دینی عمل کو، عبادات عمل کو لذت آشنائی کا نام دیتے ہیں۔ دو عالم سے بیگانہ کرتی ہے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اور اس میں ایک تربیتی نظام بھی ہے، دین سیکھنے کا، سکھانے کا۔ اور حقیقت یہ ہے، ہم نے بعض بزرگوں کی محفلیں ایسی دیکھی ہیں کہ ان کی
ایک فیضان صحبت کی ایک کیفیت ہوتی تھی۔ وہ جو اس نے کہا نا کہ 100 سالہ دور چرخ تھا ساغر کا ایک دور، نکلے جو میں کدے سے تو دنیا بدل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صحابہ بیٹھتے تھے تو ان کا قول یہ ہے کہ گویا کہ ہم جنت کو، دوزخ کو اور مرنے کے بعد کی پوری زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے۔ سیدنا علی فرماتے ہیں کہ ہماری کیفیت یہ تھی کہ اگر ہمیں جنت اور دوزخ اپنی آنکھوں سے نظر آ جائے تو ہمارے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، گویا کہ دیکھ چکے۔